شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آل عمران کی آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب انہیں فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ سے۔ فاتبعونی، تو اس محبت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے میری اطاعت۔ میری ایک بات بڑی اس سے واضح ہو گئی کہ اللہ کی محبت کا واحد سورس اور ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتے تو اللہ کی محبت کے دعوے دار بھی آپ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر فرمایا کہ جب میرے نبی کی اطاعت کر لو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ کلیئر؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب کی اتباع کرو، میری محبت پھر میسر آئے گی۔ اور اگر آپ کو اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتے آپ اور میں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم، جب تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے پھر میں تمہاری بخشش کروں گا۔ کیا کروں گا؟ بخشش، گناہ معاف کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، دونوں کام، دونوں صفات میری ہیں۔ تو بات یہ سامنے آئی کہ آپ سارے لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں اور اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دل میں خواہش اور تمنا بھی رکھتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں مجھے بات سمجھ میں آتی، یہ تو مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے سارے کام جو ہے نا اگینسٹ دا شریعہ، اگینسٹ دا پریچنگ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ہمارے سارے کام تو شریعت اور سنت کے برعکس ہیں۔ تو یہ دھڑ دھڑ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں، یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر چیز کی اپنی جگہ مضمرات اور ثمرات ضرور ہیں، پر ان تسبیحات سے آپ اللہ کی محبت کے حقدار قرار نہیں پا سکتے۔ There is the only way, there is the only channel, there is the only source، اور وہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ اور اس کا ثمر کیا ہے؟ یغفر اللہ ذنوبکم، گناہ معاف کر دوں گا۔ اچھا، اس میں دو محبتیں ہو گئیں جی۔ اچھا، دو اور دو کو جمع کریں تو حاصل جمع کیا آتا ہے؟ ایک اور ایک کو جمع کریں حاصل جمع کیا آتا ہے؟ دو آتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کو جمع کریں اور نبی کی محبت کو جمع کریں تو نتیجہ نکلتا ہے عبادت۔ کیا نکلتا ہے؟ عبادت، پرستش۔ اور اگر حب رسول اور اطاعت رسول کو جمع کریں تو نتیجہ نکلتا ہے اتباع۔ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ نے کہا کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، پھر آپ نماز نہیں ادا کرتے، پھر آپ نماز نہیں پڑھتے، تو کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو حاصل ہے، ان دونوں کو جمع کریں، پلس کریں، تو جو آپ کا حاصل آتا ہے وہ عبادت اور پرستش آتا ہے۔ تو اتنا بڑا جھوٹ عمران صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو نماز کی طرف تو آپ آتے نہیں ہیں۔ یہ تو فیک محبت ہے نا۔ دو محبتوں کو جمع کریں گے رزلٹ آئے گا پرستش، اور نبی کی اطاعت کو اور محبت کو جمع کریں گے تو رزلٹ آئے گا اتباع۔ اب اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ کوئی محسوس ہوتا ہے دونوں میں فرق؟ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے،
حکم کی تعمیل کرنا اطاعت کہلاتا ہے. حکم کی تعمیل کرنا وہ اطاعت کہلاتا ہے، اور قدم پر قدم رکھ کے چلنا اتباع کہلاتا ہے. قدم پر قدم رکھ کے چلنا اتباع کہلاتا ہے. یعنی آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، پینا، کروٹ لینا، بیدار ہونا، آپ کے جمی معاملات جو ہیں اگر وہ سنت مصطفیٰ میں ڈھل جائیں تو اتباع کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اتباع کہلائے گا. اگر آپ کسی کو زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں تو یوں دیتے ہیں تو وہ اطاعت ہو جائے گی، یوں دیں گے تو اتباع ہو جائے گا. اتباع، اطاعت ہوتا ہے حکم کی تعمیل کرنا، اتباع ہوتا ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا. غالب نے کہا تھا کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، کہ جہاں میں اپنے نبی کے قدم کو دیکھتا ہوں وہ ہر قدم جنت کا قدم ہے. ہر قدم کیا ہے؟ جنت کا قدم ہے. ایک بنیادی چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتباع رسول ہم سے نہیں ہو رہی، ہم سے نہیں ہو رہی مجموعی طور پر. اچھا دیکھیں میری بات سنی، میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں. میں نے داڑھی مبارک رکھ لی، ریش سنت مصطفیٰ رکھ لی، میں نے امامہ پہنا سنت مصطفیٰ کر لی، میں نے جیب میں مسواک رکھ لیا سنت ہو گئی، میں نے گول بازو پہن لیا سنت مصطفیٰ ہو گئی، رائٹ کروٹ پہ دائیں ہاتھ تک کے سویا سنت مصطفیٰ ہوگی، دائیں ہاتھ سے پانی پیا سنت مصطفیٰ ہوگی، 2 گھونٹ میں پانی پیا اور 3 گھونٹ میں پانی پیا سنت مصطفیٰ ہو گئی، سانس لے کے پانی پیا سنت مصطفیٰ ہو گئی. اس گلاس میں سانس نہیں لیا، یہ احادیث میں نے پڑھائی ہیں، میں احادیث کی بات میں آپ کو کرکس دے رہا ہوں. اس گلاس کے اندر میں نے سانس نہیں لیا، یہ اطاعت مصطفیٰ ہو گئی، اتباع مصطفیٰ ہو گئی. ٹھیک ہے، میں نے دایاں پاؤں پہلے پہنا جوتے کے اندر تو اطاعت مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے. میں نے بایاں قدم پہلے نکالا تو اتباع مصطفیٰ ہے. میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا تو فرض الہی، فرض خدا بندی. لیکن اگر کبھی آپ نے سوچا یہ جتنا کچھ ہم کرتے ہیں سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ رسالت مآب علیہ السلام کی حیات کا ایک پہلو ہے. یہ ایک پہلو ہے آپ کی حیات کا. ہاں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہمارے نبی کی حیات کا رخ کس طرف تھا. رسالت مآب اس طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اتباع تب ہوگا جب آپ بھی اس طرف جائیں گے. یہیں بیٹھ کے آپ سنتوں کا کرتے رہیں، اتباع کرتے رہیں تو وہ ناکافی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے علاوہ رسالت مآب علیہ السلام کی حیات کا رخ کس طرف تھا. وہ اچھا ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی تو ہدف ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں میرے بچے آ کے تینوں اکٹھے آ کے بیٹھ گئے، شکیل صاحب ہیں، یہ سارے ابوذر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب سارے آ کے بیٹھ گئے. ان کی حیات کا رخ ایک ہی طرف ہے. ان کو صبح شام ایک کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے آئی ٹی کی فکر ہوتی ہے، اپنے بزنس کی، اپنے ان کا پورا رخ اس طرف ہے. دوڑ لگائی انہوں نے. افتخار صاحب نے اپنے کام میں، عمران صاحب کو گارمنٹ سے دلچسپی، وہ گارمنٹ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں. ایون دیٹ کہ اب شیخ کرامہ صاحب اور میں تو ویسے ہی ریٹائر ہونے والے ہیں، سارے جتنے لوگ ہیں. بٹ ایک ریئلٹی ہے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے جس کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے. ایسا ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ میں سے کون کہے کہ میرا کوئی ہدف نہیں ہے؟ سب کا ہدف ہے، کوئی نہ کوئی دوڑ رہا ہے. رسول اکرم علیہ السلام کی حیات کا ہدف کیا تھا؟ آپ نے زلفیں بھی رکھ لی، لباس بھی پہن لیا، مسواک بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا، پر ہدف کیا تھا؟ اصل تو سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ کی حیات کا مجموعی رخ کس جانب تھا؟ وہ آپ نے مجھے جواب دینا ہے. جواب اس بات کا دینا. اندر بیٹھ کے مسجد کی 4 دیواری میں، گھر کے اندر بیٹھ کے وہ سنتوں کا پرچار اور اتباع کر لیا، دیٹ از اے گریٹسٹ جاب. اٹ از اے گریٹسٹ جاب. اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. بٹ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کی حیات کا مجموعی طور پر رخ کس طرف تھا، مقصد کیا تھا. آپ نے کیا دیکھا نہیں ہے؟ جب آپ حضور کی سعی اور جد و جہد، اس کا ہدف کیا تھا؟ جب مکہ میں تھے تو آپ کا حکم کیا تھا؟ فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. اپنے ہاتھوں کو، کفار نے ظلم کیے نا، قریش مکہ نے نہیں ہاتھ اٹھایا نا، کچھ نہیں کہا. انگاروں پہ لٹایا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، عہد کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی. حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں میں اونٹ باندھ کے ایک ادھر بھگائے، ادھر بدن درمیان سے چر گیا. سارے ستم ہوئے، سب کچھ ہوا، سب کچھ برداشت کیا. جان گسل گھاٹیوں میں سے گزرے، سنگلاخ پتھروں پر لٹایا گیا، گرم پتھروں پر، بہت کچھ ہوا. پر حکم کیا تھا؟
کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ابھی وقت نہیں آیا، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ابھی وقت نہیں آیا۔ اور جب مدینہ میں تشریف لائے تو پھر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو پھر تلوار، پھر ہاتھ میں تلوار آئی، جہاد ہوئے، غزوات ہوئے۔ مستشرقین کو، اورینٹلسٹ کو وہ مکہ والی زندگی بڑی پسند ہے، وہ بڑی پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ یہ مدینہ میں آ کے نبی نے تلوار اٹھائی، جہاد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ غیر ممکن ہے مجھے انس ہو مسلمانوں سے۔ اغیار، اقوام غیر کی بات کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں آپ کو بھی تو لوگ کہتے ہیں بر صغیر میں اسلام تلوار کے زور پہ آیا، کہتے نہیں ہیں؟ سارے کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، اولیاء کا نام نہیں لیتے، کہتے تلوار کے زور پہ آیا۔ الہ آبادی نے کہا تھا غیر ممکن ہے مجھے انس ہو مسلمانوں سے، ان کی فکر کی ترجمانی کرتے ہیں بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ہیروشیما ناگاساکی پہ بم بلاسٹ کیے، ایٹامک بم بلاسٹ کیے، لاکھوں لوگوں کی جانیں لی، ان کے افسانوں سے خون کی بو نہیں آتی، ہمارے افسانوں سے خون کی بو آتی ہے۔ بات آپ سنیں نا، فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے لوگ گئے، سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ گئے، وہاں سے انہیں بوئے خون نہیں آتی، ہماری ہسٹری سے انہیں بوئے خون آتی ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ ٹائن بھی یہ مورخ ہے، فلسفر ہے، اور تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر اس کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے ٹائن بھی۔ اور اس نے ایک جملہ کہہ کے اپنے اندر کی خباثت، بغض اور اپنا کینہ اور پورا زہر ایک جملے کے اندر بھر دیا۔ ٹائن بی نے ایک جملہ کہہ کے اپنے اندر کی خباثت، اپنا بغض، اپنا کینہ ایک جملے میں بھر دیا۔ وہ کہتے ہیں محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام محمد بحیثیت پیغمبر بری طرح ناکام ہوئے، بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ کہتا ہے لیکن ایک سیاستدان کے طور پر کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک جملے میں اس نے اپنا بغض، کفر اور کینہ جو ہے اس جملے کے اندر ادا کر دیا، اور کہا کہ آگے وہ وجہ بتاتا ہے کہ مکہ میں زندگی جو تھی وہ انبیاء کی طرز پر تھی، تبلیغ کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، تبشیر کرتے تھے، خوشخبریاں دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے، لہذا وہ صحیح معنوں میں پروفٹ تھے۔ اور یحییٰ کی زندگی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی، جو کسی کو کچھ نہیں کہتے، تلوار نہیں اٹھاتے۔ ان کی ٹیچنگز آف کرسچینٹی، اگر آپ کے منہ پر کوئی ایک تھپڑ رسید کرے دائیں رخسار پر تو بائیں بھی آگے کر دو کہ یہاں بھی ایک مار لو۔ تو کہتے ہیں اصل میں وہاں پیغمبرانہ جھلک نظر آتی تھی، لیکن جب مکہ میں آئے تو سپہ سالار بن گئے، صدر بن گئے، شاہ سوار بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، ریاستی اداروں کی آبادی کے سربراہ بن گئے، سارا کچھ بن گئے۔ So I would like to then he said کہ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ ممبروں پر بیٹھ کے لوگوں کو فضائل سنا کے اٹھ جانا، اٹ از کوائٹ ایزی جاب، پر ان لوگوں پر نظر رکھنا اور پھر عامت الناس کو آگاہ کرنا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ان کے اندر کفر اور بغض بھرا پڑا، کینہ بھرا پڑا آپ کے لیے، آپ کے ریلیجن کے لیے، آپ کے شعار اسلام کے لیے کفر بھرا پڑا ہے۔ یہ 1909 میں پیدا ہوا ہے جی مونٹگومری واٹ۔ اس نے اسلام آباد میں سیرت کانفرنس ہوئی تھی، اس کا انتقال 2000 غالباً 6 میں ہوا۔ اسے دعوت دی گئی تھی کہ یہ اورینٹلسٹ تھا اور اس نے 2 کتابیں لکھی تھیں، اور اسے جب دعوت دی گئی تمام ادیان کے لوگوں کو بلایا گیا، تو انٹر ریلیجن جو کچھ ہوا اس میں جب بلایا گیا تو اس نے کہا تھا کہ 2 کتابیں لے کے آیا، اور اس نے دونوں کتابیں کہا کہ یہ میری 2 کاوشیں ہیں، میرا کلمی نسخے ہیں، میری کلمی کاوش ہے۔ ایک تھی محمد ایٹ مکہ اور دوسری تھی محمد ایٹ مدینہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس نے کیا کیا؟ He divided the life of Holy Prophet peace be upon him in 2 parts, in 2 segments۔ وہ کہتے ہیں وہ محمد اور تھا، یہ محمد اور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نے ضمناً بات کر دی، باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کوئی نہیں، گھر جا کے سو جائیے گا، آفس میں جا کے سو جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاگتے رہیے، جاگنے کا وقت ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات کا مجموعی ہدف کیا تھا؟ ہاں، دیکھنی تو بات یہ ہے نا،
میں نے پگڑی باندھ لی ہے، یہ ہدف پورا ہو گیا، میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، میرے تو ظاہر و باطن سے بھی سنت کا اتباع نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آپ میرے ساتھ رہ کے دیکھ لیں، میرا کھانا پینا دیکھ لیں، چلنا پھرنا دیکھ لیں، آپ کو میکسیمم آپ کو نظر آئے گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اتباع ہو جائے۔ تو کیا یہ ہدف پورا ہو گیا؟ نہیں۔ رسالت امام علیہ السلام کی حیات کا مجموعی ہدف تھا دین اسلام کا غلبہ۔ کیا تھا؟ اتفاق نہیں ہے۔ اب ینگ گائے ود گلاسز، آپ سے پوچھ رہا ہوں، واٹ واز دا ٹارگیٹ آف دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم؟ کیا ٹارگیٹ تھا؟ غلبہ دین۔ کیا تھا؟ غلبہ دین تھا، اقامت دین تھا۔ ایسا ہے نا؟ ایسے ہی تھا نا؟ تو پتھر کیوں کھائے تھے؟ پتھر کیوں کھائے ہیں؟ یہ پاپوش نالین خون سے کیوں بھرے ہیں؟ یہ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی تھی؟ مجھے بتا تو دیجئے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں سہیں، بیٹیوں کی اذیتیں سہیں، اولاد کی سہیں، اپنی سہیں، اپنے خاندان کی سہیں، شیب ابی طالب میں بند رہے، کیا تکلیف نہیں اٹھائی؟ کیا مجموعی ہدف تھا؟ What was the target of the Holy Prophet peace be upon him؟ وہ تھا دین کی اقامت اور دین کا غلبہ۔ وہ کیا تھا دین کا؟ ہاں، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کی ایک ہی خواہش تھی کہ جو دین میں لے کے آیا ہوں ہر چیز اس دین کے تابع ہو جائے۔ وہ میں جب اپنے رب کی طرف سے دین لے کے آیا ہوں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، آپ چاہتے تھے، آپ کی خواہش تھی اور آپ کا حکم ہے کہ ہماری زندگیاں بھی دین کے تابع ہو جائیں۔ کس کے تابع ہو جائیں؟ ہمارا نظام عدل بھی دین کے تابع ہو جائے، ہماری معاشرت بھی دین کے تابع ہو جائے، ہماری معیشت بھی دین کے تابع ہو جائے، ہماری سیاست بھی دین کے تابع ہو جائے، ہماری حکومت بھی دین کے تابع ہو جائے، ہمارا قانون دیوانی ہو یا فوجداری ہو، دونوں دین کے تابع ہو جائیں۔ ایسا ہے؟ نہیں تھا ایسا؟ ہاں، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں جو دین لایا ہوں کہ عبادات بھی دین کے تابع ہوں، عبادات بھی دین کے تابع ہوں، ہمارے معاملات بھی دین کے تابع ہوں، ہماری صلح بھی دین کے تابع ہو، ہماری جنگ بھی دین کے تابع ہو۔ رائٹ؟ ایگریڈ؟ ایسا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ مشکل بات ہے۔ تو کیا پھر آپ کو نتیجہ آپ نے کیا اخذ کیا؟ شکیل صاحب کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ افتخار صاحب مجموعی ہدف کیا تھا؟ غلبہ دین۔ غلبہ دین، کڑوی بات، تلخ بات، کڑواہٹ حلق میں بھی محسوس ہوگی اور حلق سے اترتی سینے میں چلی جائے گی۔ دف بجا کر نعت سن لینا اقامت دین ہے۔ چار پروفیشنلز کو بلا کے جھوم جھام کے سارا کچھ کر کے کھا کے چلے جائے، اقامت دین ہے۔ میں بات کرتا ہوں میرے خلاف ہو جاتے ہیں، مجھے پسند ہی نہیں کرتا۔ مجھے تو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، مجھے ناپسند کرتے ہیں مجھے۔ میں ابھی کل پرسوں ایک بہت بڑے پروگرام میں تھا تو مجھے بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ علامہ صاحب محفل ویکھ لیا کرو تے پھر بولیا کرو، محفل میلاد سی تے تسی اتھے پہ کہندے ہو کہ اپنے ولیمے چ یتیم بچیاں نوں بھی شامل کریا کرو تے تسی اے بھی اپنے ملازمہ دی شادی بھی کروایا کرو۔ تے یہ میں نے کہندے علامہ صاحب محفل میلاد ہے تے conversation or sermon must be relevant to the title of the محفل۔ تو میں نے کہا میں نے جو کچھ کہا میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے بات کی ہے۔ اگر آپ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ امام بخاری کی حدیث ہے، سب سے زیادہ غضبناک اس ولیمے پہ ہوتا ہے جس میں کوئی یتیم شامل نہ ہو، عمراء کو بلا لیا جائے اور مساکین کو چھوڑ دیا۔ اللہ سب سے زیادہ غضبناک اس ولیمے پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ 10,000 کا مجمع ہے، اگر کوئی 10 بندے بھی کل 10 یتیموں کو لا کے اپنے بیٹے کے ولیمے میں بلا لیں تو اللہ کے غضب سے تو بچ جائیں گے۔ تو میں نے کون سا برا کیا پیغام دے کے؟ میں نے کون سا برا کہا؟ میں نے جو کچھ کہا میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا۔ کہتے ہیں موقع نہیں سی، تو میں نے کہا یہ پہلی بات ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کے بیانات اور آپ کی احادیث کو بیان کرنے کے لیے موقع ہونا چاہیے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان، خزاں ہو یا بہار، فرمان فرمانی ہے۔ چلتے ہیں جا کے بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے زندگی کے بعض گوشوں کی پیروی کی ہے،
ہم نے زندگی کے بعض گوشوں کی پیروی کی ہے. ہم نے اپنا لباس، اپنی چال ڈھال، اپنی وضاقتہ، اپنے ظاہری معاملات جو ہیں، روزانہ کے معمولات جو ہیں، یہ سارے کے سارے ہم نے جو ہیں وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق کر لی ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں، مگر بحیثیت مجموعی رخ مصطفیٰ کس طرف تھا، یو ہیو ٹو تھنک اوور اٹ. آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے نبی کا رخ کس طرف تھا، وہ ہدف کس طرف تھا. اسی وقت جو ہے یہ چیزیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی، وگرنہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهِ، ہم نے ہر شخص کے لیے ایک ہدف مقرر کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ اور ہر بندہ each and everyone is struggling for his existence. ہر بندہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. ہر بندہ اپنی بقا کی، میں بھی لڑ رہا ہوں، میں بھی ملازمت کرتا ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ ملازمت نہیں کروں گا میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے. میں بچوں کی روزی کیسے کروں گا، بیٹے کو کیسے پڑھاؤں گا، بچوں کے خرچات کیسے پورے کروں گا. سب لوگ اسی طرف لگے ہیں. لیکن اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں ہدف کا پتہ ہے اور نہ ہمیں یہ پتہ کہ تیر کیسے چلانا ہے. ٹھیک، اچھا میرے پاس کمان ہے، تیر بھی ہے، اور میں ماہر تیر انداز بھی ہوں، اگر میرا ہدف مقرر نہیں ہے اور تیر میں پوری قوت سے نہیں چلاتا، مجھے بینیفٹ دے گا؟ ڈاکٹر پرویز صاحب بڑے زیرک اور بالغ النظر ہیں، تو کیا تیر فائدہ دے گا؟ اقبال نے یہ تو شکوہ کیا تھا. اقبال نے کہا تھا میر سپاہ نا سزا. اقبال کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں انعام حکومت دے دی ہے، لشکر کی کمان دے دی ہے، وہ ویسے ہی نالائق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ویسے ہی نالائق ہے، نااہل ہے. کہتے ہیں میرے سپاہ نا سزا، لشکر یہاں شکستہ صف. لشکر کی صفیں نہیں ہے، اور جو میر سپاہ ہے وہ ویسے ہی نالائق اور نااہل ہے. آپ بھی ناپسند کرتے نااہل قیادت کو؟ پسند کرتے ہیں؟ یو لائک؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ روز تو آپ رو رہے ہیں کہ ہماری قیادت نااہل ہے. چائنا ترقی کر گیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش ترقی کر، روز تو آپ پیٹ رہے ہوتے ہیں ہماری قیادت نااہل ہے. تو میر سپاہ اگر نا سزا ہو، نالائق ہو، نااہل ہو، بربادی ہوتی ہے؟ نہیں. وہ میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل مولوی. ہاں، وہ کہا میر سپاہ نا سزا، لشکر یہاں شکستہ صف. وہ تیر نیم کش، جس کا نہ ہو کوئی ہدف، جس کا ہو نہ کوئی ہدف. فرمایا وہ تیر نیم کش جو ہے، تیر زور سے چلانا چاہیے، آہستہ چلانا چاہیے؟ آہستہ چلائیں گے تو کہاں جائے گا، یہ کہ گر جائے گا. پوری قوت کے ساتھ چلاتے ہیں، پوری قوت سے چلاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ تیر انداز کی جو بربادی ہے اور اس کی جہد کی ناکامی کی دو وجوہات ہیں. ایک، اس نے ہدف کا تعین نہیں کیا، اور دوسرا اس نے پوری قوت کے ساتھ تیر کو نہیں پھینکا، تو وہ ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑا. وہ کیا شاعر نے کہا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. چھیتی اپنے نمازاں پڑھ کے پاجے پہنے اسی سارے دوڑ جانے ہیں، سارے بھاگ پھڑتے دھڑا دھڑ کرتے نکل جاتے، باہر نکل جاتے ہیں. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں نمازیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک بار وہ کہا، اپنا ملک نصر اللہ عزیز کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے میری نمازیں اور میرا اسلام اور دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دین کی سرفرازی کے لیے ہے، آپ کے دین کی کامیابی کے لیے ہے، اس کی اقامت کے لیے ہے. آپ نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، آپ کی سپاہ نے، صحابہ نے فریضہ سر انجام دیا. خالد بن ولید نے دیا، سعد بن ابی وقاص نے دیا، عمر فاروق نے دیا، حیدر کرار نے دیا، صدیق اکبر نے دیا. ساروں نے اپنے اپنے فریضے سر انجام دے دیے. لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. آج دین کو غالب لانا ہے تو یہ اسائنمنٹ کس کی ہے؟ کس کی اسائنمنٹ ہے یہ؟ مولویاں تو سٹ دیو ساری ویلی ہو کے بہ جاؤ سارے کہ مولویاں دا کام بہ کے اسائنمنٹ لین تو ہی کرن بہ کے. اے موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے. یہ داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہو، آپ ہی سارا کچھ کرو. ہم نہیں، ہم تو ہنی مون منائیں گے اور پکنک منائیں گے اور سیریں کریں گے. ہاں، میرے دین کا کیا کہا شاعر نے جی؟
وہ کہتے ہیں کہ دین کی سرفرازی جو ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلم نمازی. تو یاد رکھیے گا، آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو کیوں نماز پڑھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اٹ از اے فرسٹ obligation. یہ پہلا فریضہ ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ادا کرو، اور یہ آپ رب کو یاد کرنے کے لیے کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے، اور مال خرچ کرتے ہیں کہ دل میں مال کی محبت پیدا نہ ہو. ایسے اچھا، آپ مجھ سے بولتے نہیں، بات نہیں کرتے میرے ساتھ، مجھے دیکھ ہی جاتے ہیں چپ کر کے. مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ رسالت امام علیہ صاحب بیعت لیا کرتے تھے. بیعت، ٹھیک ہے، بیعت کیا تھی، آئیے سناتے ہیں آپ کو. امام بخاری کی حدیث لے رہے ہیں. آپ بھی تو بیعت کرتے ہیں، آپ بھی تو کرتے ہیں بیعت. بڑے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے، پھر جان بھی قربان کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ساڑھے پیر صاحب نے فرمایا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، ساڑھے پیر صاحب نے فرمایا. دیجیے اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کل آفٹر ظہر ہے 22 اکتوبر ایٹ دیئر ریزیڈنس 374. میں اناؤنس کرتا ہوں اس کو. ویلکم، ویلکم مائی سن. آئیے، بیعت صحابہ سے بیعت کیوں لی جاتی تھی آپ بھی سن لیجئے. میں جب بھی بات کرتا ہوں تو مجھے پوچھتے ہیں لوگ، علامہ سے کتنے لکھے ہے؟ جو چیز عقل کے دائرے میں آ جائے کہ دیٹس رائٹ، اور جو عقل کے دائرے میں نہ آئے کہتے ہیں کتنے لکھے ہے. ادھر حوالہ دیکھ لو. اگر میں کہہ دوں نا کہ بیوی کو پیار کرنا اور اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا جو ہے تو وہ ایک صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، کہ سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ ولیمہ، وہ ولیمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقہور اور مغضوب ہے، جس میں یتیم نہ آئے. اللہ سے کتنے لکھے ہیں؟ پھر میں کہتا ہوں فلان جگہ پر یہ بس یتیم کیوں تو لبڑیں گے. میں کہ مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈ لیں، مل جائے، کوئی نہ کوئی یتیم تو مل جائے گا نا. جو بات دل کو بھا جائے، من چاہی بات ہو تو مسکراہٹیں باسی کھلکے یا کانوں تک آ جاتی ہیں، اور جو مزاج کے برعکس چلی جائے تو کہتے کتنے لکھے ہے. بیعت سنیے، بیعت. آپ کیا بیعت؟ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث کی رسالت امام سے بیعت لیا کرتے تھے. السمعی، ہم نے بیعت کی، فرمایا ہم اس بات پر بیعت کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کی ہر بات کو سنیں گے، ہر بات کو سنیں گے. وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تنگی میں بھی کریں گے، آسانی میں بھی کریں گے. تنگی میں بھی کریں گے، آسانی میں بھی کریں گے. والمنشتی والمکرہی، مکرہی، فرمایا ہماری دل کو بات اچھی لگے یا ناپسند ہو ہم پھر بھی سنیں گے اور پھر بھی کریں گے. یہ بیعت ہے. امام بخاری کی حدیث کہتے ہیں بات دل کو بھائے یا نہ بھائے، دل پر بوجھ بن کے اتر جائے تب بھی مانیں گے، پسند آئے گی تب بھی مانیں گے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے تب بھی مانیں گے. ہم یہ بیعت کرتے تھے. وَلَا أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور اگر ہماری موجودگی میں نبی کریم علیہ السلام کسی کو ہم پر پریفر کر دیں، پریورٹی دے دیں، ہم تب بھی مانیں گے. ہے بات ہے نا. آپ ایسا کریں نا کہ یہاں سے کوئی پکڑ لیں، لے لیں، اس بچے کو لے لیں، ان بزرگوں کو لے لیں، تو میری موجودگی میں ان کی پریورٹی دیں تو میں چپ کروں گا؟ یار کل کام لو. پریورٹی مسٹ بی گیون ٹو می. میں یہ کہوں گا. صحابہ فرماتے ہیں ہم بیعت لیتے تھے یا رسول اللہ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، آپ ہماری ذات پر کسی کو پریفر کر دیں ہم تب بھی تسلیم کریں گے. وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جس کسی کو ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیں گے ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے. رسالت امام علیہ السلام شہر سے باہر جاتے، مدینہ سے باہر جہاد پر، غزوہ پر تشریف لے جاتے، عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ کا والی مقرر کر کے جاتے تھے. نابینا تھے، نابینا تھے، ان کو مقرر فرماتے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ایسا آپ نے انتخاب کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ ان کی، عبداللہ ابن مکتوم کی موجودگی میں نے قریش مکہ کی بات سن رہا تھا. عبداللہ ابن مکتوم نے ٹوکا کہ مجھے بھی وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو میری پیشانی پر بل آئے. اللہ نے فرمایا ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے اظہار کیا اپنے ناراضی کا کہ حبیب یہ تو بڑا جانثار ہے، یہ تو بڑا محبت کرنے والا ہے، ان کو ریش مکہ سے کیا ملنا ہے، آپ کی پیشانی پر بل کیوں آئے، تیوری کیوں چڑھی؟ تو مجھے پتا چلا کہ یہ عبداللہ ابن مکتوم میرے رب کو بڑا پسند ہے، یہ بڑے پسند ہے میرے رب کو۔ اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوتے، رسول کریم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھا کے وہاں لا کے بٹھاتے، ماتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اب عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی آپ اگر کسی کو بھی امیر مقرر کریں گے ہم اس کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق کہنے سے خاموش نہیں رہیں گے۔ بڑے غور سے مجھے آپ سارے دیکھ رہے ہیں، آپ حق بات کہتے ہیں، خرابی ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یار کی کہیے نا دسو اسی کی بولیے یار، بول کے پھسن والی گل ہی مرنا ہی ہے نا، بول کے دفع کرو پر جو کر دیں کرن دیو، آپ رب جانے جڑا رب ہی نن پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے؟ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق ضرور کہیں گے۔ وَلَا نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں جب ہم حق بات کہیں گے کوئی ہم پر ہزار لعنتیں بھی ڈال دے ہم تب بھی پرواہ نہیں کریں گے، حق بات کہہ دیں گے، تب بھی ہم کیا کریں گے؟ حق بات کہہ دیں گے۔ تو گویا بات یہ ہوئی کہ جو کچھ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، نفس کو برا لگے، ہم اطاعت مصطفیٰ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اطاعت مصطفیٰ کریں گے۔ سہیل بن عبداللہ تستری روایت کرتے ہیں، فرماتے علامت حب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے؟ کہتے حب القرآن، حب القرآن، اللہ سے محبت کرنی ہے تو کس سے محبت کریں آپ؟ قرآن سے۔ فرمایا علامت حب القرآن، اور قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے؟ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے محبت۔ وحب النبی حب السنت والحدیث، اور نبی سے محبت کی واحد دلیل آپ کی حدیث اور آپ کی سنت سے محبت ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ سے محبت کی دلیل قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم سے محبت کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور نبی سے محبت کی دلیل کہ آپ کی حدیث اور آپ کی سنت۔ تو آپ تو بڑے لکی ہیں، میں تو بہت حدیث پڑھتا ہوں، بہت نہیں پڑھتا۔ کبھی میرا یہ ریکارڈ سنیے گا ریویو کر کے کہ میں کتنی حدیث تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ جامع الاحادیث سے روایت لے رہا ہوں جی، باب ہے مسند علی اور شیر خدا کی جو ہے مسند سے روایت لی گئی۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، فرمایا اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما دے۔ صحابہ حیران ہو گئے، ہم تو یہاں موجود ہیں تو آپ بھی دعا کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ کہ اللہ میرے خلفاء پر کیا فرما دے؟ تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ پوچھا ہم نے ومن خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اب یہ سنیے گا خلفاء کون ہیں، الرٹ ہیں۔ فرمایا قول نبی علیہ السلام الذین یاتون من بعدی، میرے خلفاء اصل میں وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ یرون احادیثی و سنتی، وہ میری احادیث کو سنا کریں گے اور میری سنت کو سنا کریں گے۔ کون سنتا ہے جی؟ ہاں آپ نہیں ہیں سننے والوں میں؟ تو کھل کے بتا دیں کہ ہاں علامہ صاحب ہم ہیں، تو اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ بتاتے نہیں ہیں۔ فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث کو بھی سنیں گے، میری سنتوں کو بھی سنیں گے، میری احادیث کو بھی سنیں گے اور میری سنتوں کو بھی سنیں گے۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور وہ سننے کے بعد لوگوں کو جا کے سکھائیں گے اور بتائیں گے۔ فرمایا اے اللہ تو ان پر رحم فرما دینا جو میرے بعد میری احادیث کو سنیں اور میری سنت کو سنیں اور پھر آگے پہنچا دیں۔ نظر اللہ سمع مقالتی، فرمایا یا اللہ ان بندوں کے چہروں کو مرتے وقت روشن کر دینا جنہوں نے میری ایک حدیث کو سنا اور آگے کسی کو سنا دیا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کی ایڈمنسٹریشن کو جنہوں نے اس ممبر سے احادیث مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ جتنی حدیث میں نے اس ممبر پر بیٹھ کے پڑھی ہیں، آپ گھوم جائیے 22-23 سال کے اندر شاید اتنی حدیث آپ کو کسی نے نہ سنائی ہوں۔ میرے تو 50 منٹ کے خطبے کے اندر اتنی احادیث ہوتی ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، جو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر رحم کی دعا فرمائی ہے
کس کی دعا فرمائی ہے؟ رحم کی دعا فرمائی ہے۔ آئیے جی کچھ لیتے ہیں کہ ہم سنت سے کس طرح ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دین زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے، دین زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے۔ چلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرتے ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن حبیب ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کھول کے بتائیں۔ کون بتائے؟ تو قرآن کی تفہیم وہ جو اللہ کے رسول کی زبان سے ہو۔ ایک بات فرمایا یحل لہم الطیبات، اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں میرا نبی پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، یحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وَيَدْعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، میرے محبوب کا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنے امتیوں کا بوجھ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یار میں نے اگر 1 من بوجھ 40 kg میں نے بوجھ اٹھایا ہے، تکلیف میں ہوں، پٹھے درد کریں، چلا نہیں جا رہا، تو کوئی بندہ کہ میرا بوجھ اتار کے سائڈ پہ کر دے، مجھے کیسا لگے گا؟ میں دعا دوں گا یا اللہ کتنا اچھا بندہ ایسے میرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب ایسا محبوب ہے جو اپنے امتیوں کے کندھوں سے، ان کی زندگیوں سے ہر بوجھ کو اتار کے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی۔ ہاں پھر فرمایا احزاب کے اندر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، میں رب اس کو نہ مومن تسلیم کرتا ہوں نہ مومنہ تسلیم کرتا ہوں، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب میں اور میرا رسول کو ڈیسیژن دے دیں، جب میں اور میرا رسول کو کیا کر دیں؟ فیصلہ دے دیں۔ فرمایا امرن، کسی بھی امر کے اندر، ان یکون لهم الخیارہ، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرا محبوب جب فیصلہ کر دے نا، اس کے بعد تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اختیار کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ میں سورۃ احزاب کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں من امرہم، کسی بھی امر کا، ومن یعص اللہ ورسولہ، جسے میرے حبیب کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ بدترین گمراہی کے اندر چلا گیا جس نے میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ آگے آیت لیتے ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان، ایمان والو جب مشاورت کنسلٹنسی کیا کرو، اس کنسلٹنسی کے اندر جو ہے تمہاری کوئی ایسی بات نہ ہو جو گناہ پر مبنی ہو، ومعصیت الرسول، اصل بات یہ ہے۔ فرمایا تمہاری باہمی گفتگو، تمہارا کلام، اس میں میرے نبی کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، میرے نبی کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا میں اس پر کلام تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں کلام الہی کے شارع کون ہے؟ Who is elaborating authority of the Holy Quran؟ کون ہے اتھارٹی؟ کون ہے جو قرآن کو ایلیبوریٹ کرتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں جی اتھارٹی کیسے ہے۔ امام ہیں اور سربراہ ہیں ادارے ربانی کا، کون؟ محمد رسول اللہ۔ انسٹیٹیوشنز، اللہ کے انسٹیٹیوشن کے امام اور سربراہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اللہ فرماتے ہیں کہ مائدہ کی 28 نمبر آیت میں چوری کر لے، اور یا کوئی عورت چوری کر لے تو اس کے کیا کر دیں جی؟ ہاتھ کاٹ دیں۔ What is the limit of theft? What is the limit of stealing things؟ کس لیمٹ کی چوری؟ اچھا میں نے 1 درہم چوری کی ہے، یہ فیصل صاحب اور یہ میرا بچہ بیٹا، انہوں نے تو 200 درہم چوری کر لیا ہے، انہوں نے 2 لاکھ کی ہے، میں نے کوئی 50,000 چوری کی ہے۔ Who will be punished؟ قرآن نے کہیں نہیں بتایا، قرآن نے کہیں نہیں بتایا، یہ بتا دیا کہ ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقطع الید الا فی ثمن محجن فثمنہ یومئذ دینار۔ آپ نے فرمایا، ام ایمن حدیث کی راویاں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ڈھال کی قیمت کے مطابق اتنے دینار کی ڈھال ہے، اتنی چوری ہو تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کانا ثمن المجنی علی عہد رسول اللہ یقوم 10 دراہم، 10 درہم کی چوری ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کتنی؟ اس پر میں ڈیبیٹ نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس پر پھر کبھی ڈیبیٹ کروں گا چوری کے حوالے سے، کب جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے آ گیا جی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ خمر اور میسر جو شیطانی کام ہے۔ اچھا کیا شراب کتنی پی جائے؟ کوئی بس یہ ہے کہ شراب حرام ہے، تو ایک میرے ساتھ ساتھی بیٹھے، میں نے 2 گلاس پی لیے، اس بیچارے ہلکی سی سپ لی، تھوڑی سی ذائقہ چکھا، ٹیسٹ کیا تھوڑا سا، تو حرام کس کا ہے؟ دونوں کا نام ہے یار، ایک گھونٹ کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے،
من شرب بسقط خمر فجلدوه 80، فرمایا جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اس کو 80۔ کتنے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ حلت و حرمت، حرمت علیکم المیتۃ، سورۃ مائدہ، میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر مردار حرام ہے اور خون حرام ہے، اور لحم الخنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ، اور جس پر بغیر اللہ کے نام لیے ذبح کر دیا جائے وہ حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہے، مردار حرام ہے، بہتا و خون، دم بہتا و خون، دم مسفوح کہتے ہیں جسے، دم مسفوح کہتے ہیں نا بیٹا، وہ حرام ہے۔ تو کیا میں کتا لا کے تکبیر پڑھ دوں تو کھا لیں گے آپ؟ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ قرآن نے تو 4 چیزیں حرام کی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما اہل لغیر اللہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت، تو وہ قرآن تو یہ حرام کر رہا ہے اور تو کچھ حرام نہیں کر رہا۔ کوئی بھیڑیا لے کے ذبح کر لیں، کھا لیں، پاسبل ہے ذبح کر کے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ مجھے پتا ہے آپ نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے۔ کیا فرما دیا ہے؟ منع فرما دیا۔ آگے چلتے ہیں جی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سفر کر رہے ہو اور نماز قصر کر لیا کرو، ان خفتم، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے تو نماز کیا کر لیا کرو۔ قرآن نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی ہے، بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ نماز قصر کب کرنی ہے؟ جب آپ کو کس کا خوف ہو؟ دشمن کا۔ آپ سفر پہ نماز قصر کرتے ہیں؟ کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں نا آپ، کیوں کرتے ہیں قصر؟ مجھے بتائیے۔ قرآن میں کلیئر کٹ میسج ہے، اس کے علاوہ اور قصر کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ پورے قرآن میں یہی ذکر ہے کہ قصر کریں، اس لیے کہ تمہیں اگر خوف ہو تو۔ حضرت یا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ نماز جب تم حالت خوف میں تو قصر کرو، مشروط ہے خوف کے ساتھ، تو آپ کیوں قصر کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا لا نعلم شیئا، کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، خاموش ہو جاؤ، مجھے نہیں کچھ پتا۔ فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَفْعَلُ، اور میں عمر تو وہی کرے گا جو اپنے حبیب کو کرتے دیکھا ہے، میں تو وہی کروں گا جو میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے۔ امیڈیٹ رسپانس دیا، فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، میں عمر کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو میں نے اپنے نبی کو کرتے دیکھا ہے۔ پھر ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا نا، غصے میں آ گئے تھے نا، پھر کہتے ہیں عجبت مما عجبت منہ، جو بات تجھے عجیب لگی ہے مجھے بھی بڑی عجیب لگی تھی۔ کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ خوف میں قصر کرنی ہے، تو رسالت معاملہ اسلام جو ہے وہ بغیر خوف کی قصر کیے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی قصر کر رہے ہیں جی۔ مجھے بات عجیب لگی، کہتے حتیٰ سألت نبی علیہ السلام میں عن ذالک، میں نے اس پر سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو خوف تو نہیں ہے، پھر قصر کیوں کریں؟ فقال النبی علیہ السلام تلک صدقۃ، عمر یہ تو صدقہ ہے، یہ اللہ کا صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، اللہ نے تم پر صدقہ کر دیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، اپنے مالک کا صدقہ قبول کر لو، چپ کر جاؤ، قصر پڑھتے جاؤ، قصر پڑھتے جاؤ، روکنا ہوگا تو روک دے گا، روکنا ہو تو روک دے گا، خاموش ہو جاؤ کہ اللہ کا صدقہ ہے قبول کر لو۔ نارکوٹکس قرآن میں کہیں ممانعت ہے ایڈکشن کی؟ وہاں تو صرف خمر کا لفظ آیا اور تو کہیں نہیں آیا۔ شیشہ پی لے، افیون، کوئی چرس، کوئی کوکین، کہاں سے ثابت کریں گے؟ کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، وہ تو صرف شراب کا ذکر ہے اور کس چیز کا ذکر نہیں ہے جی۔ چلیں بات ختم کرتے ہیں۔ امام مسلم کی حدیث کلو مسکرن خمرن، فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ دلائے، آئدر وہ شیشہ ہو، کوکین ہو، شراب ہو، افیون ہو، چرس ہو، کوئی بھی اینی کائنڈ آف نارکوٹکس، ہر وہ چیز جو نشہ دلائے، فرمایا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، وہ سب کی سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام، جس کا کثیر نشہ دلائے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ پھر آتا ہے لَعْنَ اللَّهُ خَمْرًا وَشَارِبَهُ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے، پلانے والے پر، اور اس کو بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کو کشید کرنے والے پر، اس کشید کروانے والے پر، اٹھانے والے پر، اور اٹھوا کے لے جانے والے پر۔ چلیں جی بات ختم ہو گئی۔ حلالہ ہے جی، حلالہ کی آیت آتی ہے، وہ مسئلہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں۔
سورہ بقرہ میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بیوی کو طلاق دے بیٹھے ہو، طلاق مغلظہ ہے، طلاق ثلاثہ ہے، تو حلالہ کرے گی جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے تو وہ آپ پر حلال نہیں ہے. پہلے اس کی عدت پوری کرے، پھر آپ نکاح کرو، پھر آپ طلاق دو، پھر وہ آپ کی عدت پوری کرے. ایک شخص نے اچھا نکاح کرنا اٹ از سفیشینٹ. اچھا اگر کسی نے حلالہ کرنا ہے، نکاح پڑھ لیا اس نے کسی کے ساتھ، آپ میں سے کسی سے بلنڈر ہوا، بیوی کو طلاق دے دی، کسی کو پتہ، یہ بڑے کیس ہوتے ہیں جی بڑے. ابھی میں دیکھ رہا تھا رات کو ٹیلی فون پہ انہوں نے کہا علامہ صاحب ہمارا لڑکیوں کا ہاسٹل ہے. تو میں کہا سو واٹ دین واٹ. انہوں نے کہا جی وہ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں لڑکے برائی کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے انہیں بین السطور یہ میسج کنوے کیا کہ اٹ از اے گریٹسٹ سن، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو اس گناہ سے بہتر ہے کہ آپس میں نکاح کر لیں. آر یو ہیئرنگ؟ سن لیں میری بات. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لیں. کیا کر لیں؟ یہ رات کو ٹیلی فون آیا مجھے، نکاح کر لیں. اور تو میں کہ یہ کیوں مشورہ دیا تم نے، آپ نے کیوں ایسی بات کہی؟ انہوں نے کہا جب ایک اور ایشو کریٹ ہو گیا. میں واٹ کائنڈ آف ایشو ہیز بین کریٹڈ، کیا ایشو کریٹ ہوا؟ اس نے کہا کہ لڑکی کا نکاح تھا تو اب اس کے پیرنٹس اس کی شادی کر رہے ہیں کہ 2-4 ہفتے بعد اس کی شادی ہے، اب کریں تو کریں کیا؟ تو میرے ذہن میں آپ کا جمعہ سن کے ایک تجویز آئی ہے. میں نے لڑکے سے کہا کہ وہ ڈائیورس کر دو اس کو، لیکن یہ ہے کہ 3 months she will be get married، وہ اس کی شادی ہو جائے گی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ عدت کی باتیں بھی آپ کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے، تو کیا کوئی اینی وے آؤٹ ہمیں چاہیے؟ آپ کے راستہ بتا دیں کہ اب وہ کیا کرے، اگر نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. ایک لمبی ڈیبیٹ فون پر ہوئی، اور اس لیے میں جب جمعے کی تیاری کرتا ہوں میں اپنا موبائل بند کرتا ہوں. میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا. میری بیٹی ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہاں خرابی ہوتی رہے، میں اس کو زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا، میں کلام نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں نہ اپنی طبیعت پر کوئی بوجھ لینا چاہتا ہوں، نہ آپ کے دلوں پر کوئی بوجھ منتقل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا؟ تو کہتا ہے کہ اگر ہو جائے، اگر کر تو میں نے کہا نکاح منعقد نہیں ہوتا عدت کے اندر، کوئی راستہ نکالیے. میں نے کہا میں کیا راستہ نکالوں؟ باہر تو بات چلی تھی حلالے کی بات ہے. اچھا فرض کرے ایک شخص کہتا ہے یار میں اگر طلاق دے بیٹھا اپنی بڈھی نو تو نکاح کر لے، حلالہ کرنا عدت پوری ہو گئی ہے، پر میری بڈھی نو ہاتھ نہ لائیں، تیری مہربانی ہے، یہ میری محبت ہے، غلطی مجھ سے ہو گئی. ہو جائے گا تو آپ کی غیرت کہاں جائے گی؟ میری غیرت کہاں جائے گی؟ وہ جو کل کو میرے بستر میرے پہلو میں تھی آج کسی اور کے پہلو میں. تو what will the psychological effects on me؟ اس کو کون جھیلے گا؟ رسالت امام علیہ السلام کے پاس ایسے ہی اسی نوعیت کا کیس آیا تو آپ نے فرمایا حلالہ اس وقت ویلڈ ہوگا جب تم اس کا ذائقہ چکھو اور تمہارا ذائقہ چکھے. اور اگر نیت یہ ہے کہ حلالہ طلاق دینی ہے، that's not right، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. قرآن نے تو کہیں بھی نہیں بتایا، قرآن میں تو اللہ کہیں بھی نہیں فرما رہا کہ اللہ نے حلالے کا ذکر کیا ہے، حلالے کا ذکر فرمایا ہے تو نکاح کر کے طلاق دے دیں. وہ حلالہ ویلڈ نہیں ہے، حلالہ ویلڈ نہیں جب تک کہ وہ دونوں عمل تجویز سے گزر نہ جائیں. بہت باتیں جی، وہ بڑی اچھی باتیں آپ کو پتا نہیں، میری تو ہر بات ہی اچھی ہوتی ہے چونکہ بیسڈ آن دا ہولی قرآن. ایک کوشچن ہے جی آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ سوال انہوں نے کیا کہ علامہ صاحب کین اے وائف چیک ہر ہسبینڈز فون اینڈ messages without his permission to check who he is speaking with؟ ساری چپ کر گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی جو ہے میری، اس کو الاؤ ہے کہ وہ میرا موبائل چیک کرے. اگر میں کسی سے کنورسیشن کر رہا ہوں تو از اٹ لافل؟ کین ہی چیک مائی موبائل اینڈ کین ہی اسپائی؟ کوئی بھی نہیں بات کر رہا میرے ساتھ. دا ریلیشن شپ آف اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف از ایکسٹریملی ڈیلیکیٹ اینڈ بیسڈ آن ٹرسٹ. بڑا ڈیلیکیٹ سا رشتہ ہے، سافٹ سا رشتہ ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے. وداؤٹ ٹرسٹ دا ریلیشن شپ بگن ڈیٹیریوریٹ. اگر اعتماد نہیں تو زندگی جہنم بن جاتی ہے. زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ جہنم بن جاتی ہے. سسپیشن ان اسمال میٹرز اینڈ اسپائنگس آن ایچ ادر، ایک دوسرے پر شک کرنا، جاسوسی کرنا، یہ دیٹس ناٹ رائٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے وٹ یس
یس. نو نیڈ, نو نیڈ. مجھے آئی ڈزنٹ کیئر, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہوں, میں بھی قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں نا. افتخار صاحب اب قرآن پڑھنا ضروری ہو گیا ہے, اب قرآن کے بغیر بات نہیں بننی. اب میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے, اب میں نے آپ کو بتانا ہے. جی میں یہ کہوں گا کہ the couples should be refrain themselves, they should avoid, انہیں avoid کرنے چاہیے. you're spying, you're just suspicion on each other, it's not right. بیوی کو الاؤ نہیں کہ وہ شوہر کے موبائل کا میسج چیز چیک کرے. ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو اسپائی, بالکل نہیں کر سکتی. ہسبینڈ کا موبائل چیک نہیں کر سکتی وداؤٹ ہز پرمیشن. شی کین چیک ود یور پرمیشن, ناٹ وداؤٹ یور پرمیشن. شی از ناٹ الاؤڈ. ایون اینی باڈی از ناٹ الاؤڈ ٹو چیک ادرز موبائل اور میسجز. چیٹنگ الاؤ نہیں ہے جی, بالکل ٹھیک نہیں ہے. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ٹو ریڈ سم میسج وداؤٹ اے پاسنگ pressing need and without their consent is impermissible. یہ ناجائز ہے, حرام ہے. Action is a matter of directly interference of the other's matter. دوسرے کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے والی بات ہے. میں آپ کو موبائل پکڑ میسج چیک کر رہا ہوں, کیوں چیک کر رہا ہوں میں؟ وہ آپ کا پرسنل لائف ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. This is an act of suspicion against a fellow Muslim, that is haram. میں نے آپ کو موبائل دیا کال سننے کے لیے. میں نے کہا یار یہ بات کر لیں, میرے موبائل پہ کال آئی, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کال سننے کے بعد کھول کے واٹس ایپ پر میرے میسج بیٹھ جاتے ہیں, دیکھے چلے جا رہے ہیں. جسٹ کیپ دیم سو بزی ان ریڈنگ. از اٹ رائٹ؟ اٹس ناٹ رائٹ. یہ ٹھیک نہیں ہے. جی 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 ان پر آپ نظر ضرور رکھیے گا. کہ بچہ کما رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بے رحمی کا شکار ہو جائے گا, اس میں دیکھنے میں حرج کوئی نہیں. اگر نہیں دیکھیں گے, فری ہینڈ دیں گے, بند کمرے دیں گے, موبائل دیں گے, ڈیزاسٹر ول بی بیفور یور آئیز. وہ آپ کی چوکھٹ پہ ہوگا, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. یہاں جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیویاں بڑا تنگ کرتی ہیں. کتنا پہ گلا کرتے سی تسی, میں دسو نا ذرا. باہر چھپ چھپ کے سنتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم, میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے پوچھا اس کے اولاد کا تو دیکھنا چاہیے. اولاد اگر کماری ہے, آپ کے زیر اثر ہے, آپ کے دستے نگر ہے, دین یو ہیو اے رائٹ ٹو چیک دیئر موبائل, ٹو چیک دیئر میسجز. آپ ایک باپ ہونے کے ناطے, اور اس کی کنسنٹ بھی بڑی زبردست ہے کہ یار میرا بیٹا بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے, اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اولاد کے لیے کوئی قدغن نہیں. پھر بیوی کو بلا وجہ شوہر کی جاسوسی کرنا اور تجسس کرنا اور ہر پہ پوچھنا کدا فون آیا سی, کتنا پہ گلا کر دے سو, تو نو نیڈ ٹو آنسر ہر. اسے منع کریں کہ اپنے کام سے کام رکھا کرے. قرآن کریم کی آیت پڑھ لیں جی, بات ختم کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی سے بچا کرو. بدگمانی سے ہاں, ان بعد الظن اسم. اللہ فرماتے بعض بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہوتی ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو, ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو, نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو. اور یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ بڑا سخت گناہ ہے. اینی کوشچن؟ یس. اچھا آپ دیکھیے میری بات سنیے. میں نے بنیاد پر جو بات کہی کہ میں نے یہ کہا کہ ریلیشن شپ آف دا ہسبینڈ اینڈ دا وائف از ایکسٹریملی ڈیلیکیٹ. اٹ بیسڈ اپون دا ٹرسٹ. اب اس پر میں نے آغاز میں عمران صاحب یہ بات کہی ہے کہ رشتہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے. کر لو چیک موبائل, پھر اپنا اکاؤنٹ پہ کس سیٹل ہوتا ہے, کر کے ویکھ لو. تسی ایک بڑا اوکھا کام میں کر لو تے مڑ کے تسی آپ ہی پیر پھڑنے کے معاف کر دے, میں تو انجی ویکھ رہا سا وچ کی ہو رہا ہے. بعد میں خود جو پاؤں پکڑنے ہیں. رسالت باب علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے عرض کیا کہ کچھ اپنے معاملات میں, ڈیٹیل حدیث کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو فرمایا بدترین ہے وہ شوہر, بدترین ہے وہ شوہر جو رات کو بیوی پر دن کو بیوی پر برستے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, سم ٹائم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, رات کے اس کے قدموں میں پڑے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے. یہ میں نے کیا پڑھی ہے؟ اعتدال, اعتدال, توازن اور اعتدال مزاج کے اندر ضروری ہے. صبح ماں بہن یہ گالا کرنی ہے, برا بھلا کہہ رہے, شامی کہ میں نے معاف کر دے, میں تو غصے سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا سے. یا آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بلڈ پریشر کا آل فال بکنے سے کیا تعلق ہے.
وہ بلڈ پریشر بڑا سمجھدار ہو، کہیں کہیں ہائی ہوتا ہے کہیں کہیں لو ہو جاتا ہے. سامنے ٹکر والا بندہ ہوئے نا ڈاڈا بندہ پھر تو ہو جاتا لو، ادروائز اٹ بیکمز ہائر اینڈ ہائر اینڈ دا ہائیسٹ یہ چلا جاتا ہے. جی اب ہمارے ملک بشیر صاحب بہت اچھے، میرے بچے رفیق اس مسجد کی کمیٹی کے ممبر بھی تھے. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مینی ایئرس اگو ان کی زوجہ، ان کا انتقال ہوا، مدر آف ملک بابر ملک ظفر، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کا جنازہ میں پڑھاؤں گا اگر میرے سانسوں نے میرا ساتھ دیا تو ایگزیکٹ 2 فرض پڑھیں گے، امام صاحب پڑھائیں گے انصر یاس سیالوی صاحب، اور اس کے بعد ہم دعا کے بعد ہم فوراً موو کریں گے، باہر کی جانب ہم موو کریں گے، اور پہلے میں جنازہ پڑھاؤں گا، جنازہ کے بعد پھر ہم سنت ادا کر کے اسلام ہو جائے گا. تو آپ شرکت کیجئے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر جو حقوق ہیں اس میں ایک یہ بھی حق ہے کہ اگر اس کا جنازہ سامنے آ جائے تو پھر اس کو ادا کر لیں. اور فرمایا کہ اگر میت صالح اور نیک ہے، خاتون صالح تھیں، صالح شخص کی بیوی تھیں اور اچھے بیٹوں کی ماں تھیں، فرمایا اگر میت نیک ہوگی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج آپ رخ بدل کے باہر نکل جاتے، جنازہ ادا نہیں کرتے، ممکن ہے کل میری آپ کی میت یہاں رکھی ہو اور کوئی رخ بدل کے چلا جائے. نہیں، ہم جنازہ ادا کریں گے. آپ لوگ صف بندی اندر کریں گے، آپ جو اندر موجود ہیں اندر رہیں گے. بس میرا خیال کر لیجئے گا، مجھ سے آگے نہ جائیے گا. امام کھڑا ہوگا، اس کے صفوں کی ایکول ہوں گی، ہم کھڑکیاں کھول دیں گے، آواز آپ کو اندر آ جائے گی، میں باہر نکل جاؤں گا، باہر کے لوگ باہر رہیں گے، میت آ جائے گی، 2 فرض پڑھیں گے، جنازہ ادا کریں گے. اللہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرما دے گا. محفل میلاد 22 اکتوبر بروز سیٹرڈے بعد نماز عشاء. اور یہ ہے جی میلاد کمیٹی G4 جوہر ٹاؤن کا میسج ہے. یہ ہو کہاں رہا ہے؟ ہاں، بلاک G4 گراؤنڈ نزد جامع مسجد نور جوہر ٹاؤن لاہور، وہاں یہ ہوگا اپنا میلاد، محفل میلاد ہوگی، اور وہاں میں فقیر موجود ہوں گا. میں ہی آپ سے کچھ کلام کروں گا، ضرور سنیے گا. آئیے سنتے ادا فرما لیں.